السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا خلاصہ بیان کرنے کی سعادت اور آپ لوگوں کو سننے کی سعادت چند جمعوں سے نصیب ہو رہی ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے. جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. جو وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، آپ کی باتوں میں لگ جائے، وہ قیامت والے دن اس کی قدر و قیمت کا پتہ لگے گا، اور اس پر جو انعامات اللہ کی طرف سے ملیں گے، اللہ کی رضا کے پروانے نصیب ہوں گے، اس کا اس وقت اندازہ ہوگا. اور یہ حسرت ہوگی کہ کاش ہمارے سارے اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچتے ہوئے گزر جاتے، تاکہ اللہ کی رحمتیں ہر آن ہر گھڑی ہمارے اوپر دنیا میں بھی نازل ہوتی رہتی، اور آخرت کے بلند ترین مقام اور اعلیٰ ترین درجات ہمیں نصیب ہوتے. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ صرف یہاں نہیں بلکہ اپنے گھروں میں بھی، اپنی دکانوں پہ، اپنے دوست احباب میں روزانہ کوئی نہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کسی نہ کسی حوالے سے ہمیں اس کو کرتے رہنا چاہیے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے والوں میں، آپ کا تذکرہ کرنے والوں میں ہمارا بھی ایک نام شامل ہو جائے. تو اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرنے والوں میں ہمارا نام شمار ہو جائے. ایک یہ ہے کہ آپ یہاں آئے، کچھ باتیں سنی اور بس وہ آپ تک ہی رہیں. ایک اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ آپ نے باتیں سنی، گھر جا کے بچوں کو بتائیں، اور دوست احباب میں بیٹھنے کا موقع ملا وہاں بتا دیں. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ازبر ہو جائے گی، اور دوسرا آپ پر اللہ کی برکات، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے چرچے ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں. آپ نے بچپن میں حضرت حلیمہ کے گھر اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بکریاں چرائیں، اور پھر مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں. ایک دفعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مقام الزہران پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. ہم پیلو کے پھل چن چن کے کھا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کالے کالے ہیں وہ چنو، وہ کھاؤ، وہ زیادہ میٹھے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ بات تو عام طور پہ چرواہوں کو معلوم ہوتی ہے کہ کون سے پھل زیادہ، وہ جنگل میں رہتے ہیں، جنگل میں بکریاں چراتے ہیں،
تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا نبی نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات کے بدلے میں، اجرت کے بدلے میں چرایا کرتا تھا۔ اور ایک دفعہ نسائی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں کچھ تھے اونٹ چرانے والے، کچھ وہ تھے جو بکریاں چراتے تھے، اور وہ آپس میں بات کر رہے تھے، کوئی فخر کی بات کر رہے تھے، اونٹ والے اپنی بات کر رہے تھے، بکریاں چرانے والے اپنی بات کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، انہوں نے بکریاں چرائیں۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، انہوں نے بکریاں چرائیں، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، میں نے بھی اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کی بکریاں چرائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا نبی نہیں جس سے اللہ نے بکریاں چرانے کا کام نہ لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں بکریاں ہر نبی سے چرائیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہر نبی کے لیے ایسے حالات پیدا کیے کہ ان کو بکریاں چرانی پڑیں؟ بکریوں کا چرانا، بکریوں کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے۔ بڑے جانوروں، اونٹوں وغیرہ کو چرانا بہت آسان ہے، لیکن بکری اور بھیڑ بکریوں کو چرانا بہت مشکل ہے، کیونکہ بکریوں کو چرانے کے لیے بہت بڑا صبر چاہیے، بہت بڑا حوصلہ چاہیے، بہت توجہ طلب کام ہے یہ۔ کیونکہ جب جنگل کے اندر بکریاں چرانے کے لیے چرواہا جاتا ہے تو بکریاں وہ بعض دفعہ بھاگ کے ایک طرف نکل جاتی ہیں، کچھ بکریاں بھاگ کے ایک طرف نکل جاتی ہیں، وہ اس طرف والیوں کو جمع کرتا ہے تو اس طرف والیاں جو ہے وہ دور چلی جاتی ہیں، وہ ان کو لے کے آتا ہے پھر گلے سے۔ اور چرواہے کو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں گلے سے کوئی دور ہو بکری، اس کو کوئی بھیڑیا، کوئی درندہ کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وہ بکریوں کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہوتا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، ان کو جوڑنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، ان کو سنبھالنے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا ہر وقت یہی خیال ہوتا ہے کوئی بکری کوئی درندہ نہ لے جائے، کوئی بکری جو ہے کوئی بھیڑیا نہ لے جائے۔ وہ بکریوں کو سنبھالنے میں، ان کو حفاظت کرنے کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو نبیوں سے جو بکریاں چرائی جاتی ہیں تو نبیوں کے اندر حوصلہ پیدا کرنے کے لیے امت کو چونکہ انہوں نے سنبھالنا ہے، اور امت کو شیطان اور نفس کے بھیڑیے سے محفوظ رکھنا ہے۔ اب ایک بکری گلے سے دور چلی گئی، اس کو اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کوئی خیال نہیں ہے، اس کو چونکہ عقل نہیں کہ مجھے کوئی درندہ آ کے پکڑ لے گا، مجھے کوئی بھیڑیا آ کے پکڑ لے گا۔ اس کی فکر چرواہے کو ہوتی ہے، چرواہا اس کے پیچھے جاتا ہے، اس کو واپس لا کے گلے کے اندر واپس کرتا ہے اور سب کو مجتمع اپنی نظر کے اندر رکھتا ہے۔ اسی طرح جو امت ہوتی ہے ان کی مثال گویا بکریوں کی طرح ہوتی ہے۔ امت کو اپنی فکر نہیں ہوتی، امت کو اپنی اس طرح فکر نہیں ہوتی جیسے بکریوں کو اپنی فکر نہیں ہوتی۔ نبی امت کی فکر کرتے ہیں جس طرح چرواہا بکریوں کی فکر کرتا ہے، اور امت کو جو اپنی فکر ہوتی ہے وہ نبی کی فکر کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ امت کو اللہ نے عقل عطا فرمائی، سمجھ عطا فرمائی، پھر بھی نبی ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں، شیطان اور نفس کے درندوں سے حفاظت کی فکر کر رہے ہیں، اور ان کو اپنے ساتھ ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ میرے ساتھ رہو، میری صحبت میں رہو، میری تعلیمات کی روشنی میں رہو۔ اگر تم میری تعلیمات سے نکل گئے،
اور تم نے ان پہ عمل چھوڑ دیا تو تم پہ شیطان اور نفس آ کے حملہ آور ہوں گے اور تمہارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے نبیوں کی تربیت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے بکریاں چرواتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ ہر نبی سے اللہ رب العزت نے بکریاں چرانے کا کام لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگل میں تشریف لے جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہو گئی، مکہ مکرمہ کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کے چرچے نہیں ہیں۔ اتنے اعلیٰ کردار، اتنے خوبصورت نوجوان، اتنا دوسروں کا خیال رکھنے والے، اتنا دوسروں کے کام آنے والے اور دوسروں کو بہت محبت کے ساتھ پیش آنے والے، تو سارے مکے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سارے مکے والوں نے متفقہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنا شروع کر دیا۔ صادق کہہ رہے ہیں، امین کہہ رہے ہیں، سچے امانت دار، اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کوئی مشورے کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے معلوم کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شخص عزت کر رہا ہے، ہر شخص آپ کو سلام کر رہا ہے، اور گھر گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہو رہے ہیں۔ آپ تجارت کے اندر اپنے آپ کو آپ نے لگایا، کبھی آپ تجارتی سفر پہ تشریف لے گئے، کبھی کوئی تجارتی قافلہ مکہ آیا، آپ نے ان کے ساتھ بھی بھاؤ تاؤ کیا، لین دین کیا، اپنے کام، اپنا خرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھایا۔ جناب ابو طالب پہ آپ بالکل بھی بوجھ نہ بنے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرف چرچا ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ لگا کہ ایک 25 سال کے نوجوان ہیں اور پورے مکے میں ان کی عزتوں کے ڈنکے بج رہے ہیں اور سارے ان کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار خاتون تھیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب قریش مکہ تجارتی قافلہ لے کے جاتے تھے تو جتنا مال سارے مکے والوں کا ہوتا تھا اتنا مال اکیلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر وہ 10 کروڑ روپے کا سامان لے کے جا رہے ہیں، ان میں سے 5 کروڑ سارے کے سارے مکے والوں کا مال جمع ہو کر شامل ہوتا تھا اور 5 کروڑ اکیلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شامل ہوتا تھا، اور وہ مضاربت کے اوپر ان کو دیا کرتی تھی اور واپسی پر اپنا مال منافع سمیت ان سے وصول کیا کرتی تھی اور ان کا حصہ ان کو عطا کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میں دوسرے لوگوں کو اپنا مال دیکھ کر بغرض تجارت بھیجا کرتی ہوں، ملک شام وغیرہ میں بھیجتی ہوں، اگر آپ میری پیشکش قبول فرمائیں تو جتنا نفع میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا نفع میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ آپ میرا سامان تجارت لے کے جائیں، میں آپ کو بھیجنا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب کی مالی مشکلات کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس پیشکش کو قبول فرما لیا، اور حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، سامان تجارت لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ میسرہ ملک شام کی طرف تشریف لے گئے، اور راستے میں بڑے قصے پیش آئے۔ میسرہ نے ایسے حقائق دیکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کیا۔ اب بصرہ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں ایک شجر سایہ دار تھا، سایہ دار درخت، اس کے نیچے رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تو وہاں ایک قریب راہب رہتا تھا۔ ایک پچھلے سفر میں، سفر شام میں راہب سے ملاقات ہوئی تھی، اس کا نام تھا بحیرہ راہب۔
جرجیس نام تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا۔ اور اس دوسرے سفر میں جب کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 25 سال ہے، پہلے 12 سال کی عمر میں سفر تھا جناب ابو طالب کی معیت میں، اب یہ سفر میسرہ کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے۔ تو وہاں ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، وہاں ایک راہب رہتا تھا، اس کا نام نستورہ تھا، نستورہ۔ وہ آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے آج تک اس درخت کے نیچے رات کو کبھی کسی نے قیام نہیں کیا، آپ نے قیام کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیغمبر ہوں گے، کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہاں اگر کوئی قیام کرے گا تو وہ پیغمبر ہی قیام کر سکتا ہے اور کوئی یہاں قیام نہیں کرے گا۔ اور اس نے کہا کہ میرے وڈیرے یہاں آ کے آباد ہو گئے تھے اور آپ کے انتظار میں آپ کی راہیں تکتے تکتے وہ دنیا سے چلے گئے، اب میں بڑھاپے کی عمر میں یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ ان قریب اللہ کے نبی ہوں گے۔ اور میسرہ سے پوچھنے لگا کہ ان کے آنکھوں کے اندر جو سرخی ہے یہ سرخی عارضی ہے یا مستقل ہے؟ وہ کہنے لگا، میسرہ نے کہا کہ یہ ہر وقت ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے، سرخ ڈورے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں، یہ ہر وقت رہتے ہیں۔ اس نے کہا ھذا آخر الانبیاء، یہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میری عمر وفا نہیں کرے گی، ورنہ اگر جب آپ نبوت کا اعلان کریں میں زندہ ہوا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور آپ پر ایمان لاؤں گا۔ اور میسرہ نے واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہوئے سفر میں تھکاوٹ کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ اور اس نے کہا کہ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ جہاں سخت دھوپ آتی تھی 2 فرشتے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کرتے تھے، اور میں نے دیکھا درخت جھک جھک کے ان کو سلام کر رہے ہیں، پتھر ان کو سلام کر رہے ہیں، اور ان کی تجارت میں اتنا نفع، ان کی تجارت اتنی صاف ستھری، چیز کا عیب پہلے بتاتے ہیں، بعد میں چیز کا تعارف کرواتے ہیں۔ اگر چیز کے اندر عیب تھا تو پہلے بتایا یہ عیب ہے، اگر کوئی خوبی ہے اتنی خوبی بتائی جتنی خوبی ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ ایسا تاجر تو پہلی دفعہ دیکھا ہے جو چیز کا عیب پہلے بتا رہا ہے، اور وہ اسی سے متاثر ہو کر وہ چیز ان سے خرید لیتے تھے، اور جتنا لوگ نفع لے کے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ نفع لے کے آئے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی پر دیکھا۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ جب آپ ملک شام کے سفر سے، تجارتی سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو مکہ مکرمہ میں جب داخل ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے، بہت متاثر ہوئیں۔ سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ فوراً اپنی اڑوس پڑوس سہیلیوں کو بلایا کہ دیکھو یہ مکے کا نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں آ رہے ہیں کہ فرشتوں نے ان کو پر سایہ کیا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی، 2 جگہ سے بیوہ ہو چکی تھی، اس وقت ظاہری کوئی ان کا سہارا نہیں تھا، خامن کی شکل میں۔ حضرت خدیجہ نے جو کچھ میسرہ سے سنا اور جو خود دیکھا وہ اپنے ایک عزیز ورقہ بن نوفل جو تورات و انجیل کے عالم تھے، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور توحید پرست آدمی تھے، ان کے پاس چلی گئیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سنا ہے اور خود میں نے یہ دیکھا ہے۔ اور ایک انہوں نے خواب دیکھا، کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر میں آسمان سے ایک سورج نازل ہوا ہے، اور میرے گھر سے جب وہ سورج نکلا ہے تو پورا مکہ اور مکہ کا اطراف اس سے روشن ہوتا چلا گیا، اور وہ سورج ساری دنیا کو روشن کر گیا۔
یہ خواب اور جو کچھ میسرہ سے سنا اور جو خود دیکھا جا کے ورقہ بن نوفل کو بتایا، انہوں نے کہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے، جو باتیں تم کر رہی ہو اگر تو واقعی وہ باتیں سچی ہیں تو پھر پکی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اہل علم لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں اور زمانے کے قرائن و شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا خروج، ان کا مبعوث ہونا اب بالکل قریب ہے۔ جب حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے یہ ساری باتیں سنی تو ان کے دل کے اندر ایک شوق اٹھا کہ کیوں نہ میں نکاح کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجوں اور میری بہت بڑی سعادت ہوگی اگر آپ اس کو قبول فرما لیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ ملک شام سے جب واپسی ہوئی اس سے 2 مہینے 25 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا۔ جب نکاح کا پیغام بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے مشورہ کیا، اپنے چچا سے مشورہ کیا، کیونکہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے تھے۔ انہوں نے مشورے میں بات فرمائی، بیٹا اچھا رشتہ ہے، قبول کر لو۔ ان کے مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو قبول فرما لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال ہے۔ حضرت خدیجہ 2 جگہ سے بیوہ ہو چکی ہیں، تیسرا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت، آپ جیسا پاک دامن، آپ جیسا عفت مآب، آپ جیسا اعلیٰ کردار، آپ جیسے اتنے پیارے نوجوان پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو قبول فرما لیا۔ اور جناب ابو طالب، حضرت حمزہ اور بعض دوسرے رشتہ داروں سمیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جناب ابو طالب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پڑھ دیا۔ جو یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک موڑ آیا۔ 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ اب ایک گھریلو زندگی جو انتہائی بہترین اور پوری دنیا کے لیے نمونہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا ہے، بیویوں کے ساتھ ایسی محبت کرنی ہے، ان کو یہ مقام دینا ہے، وہ زندگی شروع ہوئی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی، شادی سے 10 سال بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی عمارت بہت بوسیدہ ہو چکی تھی، حتیٰ کہ اس کی چھت منہدم ہو گئی۔ خانہ کعبہ کی چھت منہدم ہو گئی اور اس کی دیواریں بہت بوسیدہ تھیں، تو مکہ والوں نے سوچا خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں جو ہم نے پیسہ لگانا ہے وہ سود والا نہیں ہوگا، وہ جھوٹ سے کمایا ہوا پیسہ نہیں ہوگا، وہ حلال طیب طاہر پیسہ ہوگا، کیونکہ اللہ بڑا پاکیزہ اور بڑا طیب ہے، اور اللہ تعالی حلال مال کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اس کے گھر میں ہم نے حلال پیسہ لگانا ہے۔ تو ان سب نے مال جمع کیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ مختلف قبائل پر خانہ کعبہ کے مختلف حصوں کی تعمیر کی ذمہ داری ڈال دی گئی۔ فلاں قبیلہ خانہ کعبہ کی یہ دیوار اتنے فٹ تعمیر کرے گا، فلاں قبیلہ، کیونکہ سب اس میں اپنی سعادت سمجھتے تھے کہ ہم سب اس کی تعمیر میں شریک ہونا چاہتے ہیں، وہ سب اس کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ انہی دنوں مکہ مکرمہ میں خبر پہنچی کہ جدہ کی بندرگاہ پر ایک بحری جہاز ٹکرا کے ٹوٹ گیا ہے۔ ولید بن مغیرہ فوراً وہاں گیا اور اس بحری جہاز کی لکڑی، اس کے تختے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے سستے داموں خرید کر لے آیا۔ اب تختے آ چکے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے، لیکن سب اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ہم اگر ہتھوڑی یا کدال خانہ کعبہ کی عمارت پر چلائیں گے کہیں اللہ کا غضب ہم پہ نازل نہ ہو۔
کسی کو ہمت نہیں ہو رہی، ولید بن مغیرہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ چڑھا اور چڑھ کے کہنے لگا اللہم لا نرید الا الخیر، یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارا بھلائی کا ارادہ ہے، ہم تیرے گھر کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کدال چلانی شروع کی اور خانہ کعبہ کی عمارت کو اس نے شہید کرنا شروع کیا کہ از نو پھر دوبارہ سے اس کو بنایا جائے۔ سارے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ولید بن مغیرہ پہ آسمان سے کوئی غضب نازل ہوگا، تو لیکن اس نے کدال چلائی اور اس پر کوئی آفت نازل نہیں ہوئی۔ لوگ اتنے خانہ کعبہ کی عظمت سے ڈرے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی نہیں چلائیں گے، ہو سکتا ہے راتوں رات ولید پر کوئی آفت نازل ہو جائے، صبح تک دیکھتے ہیں، اگر صبح تک ولید ٹھیک رہتا ہے تو اگلے دن ہم بھی خانہ کعبہ کی عمارت کو منہدم کرنے میں اس کے شریک ہوں گے تاکہ اس کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ صبح انہوں نے دیکھا کہ ولید پھر اپنی کدال اٹھا کے آ رہا ہے اور اس نے آ کے خانہ کعبہ کی دیوار کو دوبارہ توڑنا شروع کیا، پھر سارے لوگ اس کے ساتھ لگ گئے اور اس کی دیواروں کو منہدم کر دیا اور اس کو زمین کے برابر کر دیا۔ اب دوبارہ تعمیر شروع کرنی ہے۔ اب جب دوبارہ تعمیر ہر قبیلے والوں نے اپنی حصے کی تعمیر شروع کی اور دیواریں کھڑی کر دیں، اب جو حجر اسود کو رکھنا تھا وہاں زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ سب کہہ رہے ہیں حجر اسود ہم نے رکھنا ہے، ہر قبیلے والا کہہ رہا ہے حجر اسود کی سعادت ہم نے حاصل کرنی ہے، کیونکہ پہلے یہ طے نہیں ہوا تھا، تعمیر مختلف حصوں کی طے ہوئی تھی، حجر اسود کو اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھنا تھا۔ کئی دن تک یہ فیصلہ نہ ہو سکا اور زبانیں جو ہے اتنی دراز ہوئیں کہ قتل و غارت کی باتیں ہونے لگیں۔ بعض قبائل کہنے لگے کہ اگر ہمیں نہ رکھنے دیا تو ہم کسی کو رکھنے نہیں دیں گے، یہاں کشت و خون ہوگا اور خون خرابہ ہوگا، ہم نہیں رکھنا ہے۔ بہت زیادہ معاملہ بڑھ گیا، کئی دن یہی بحث ہوتی رہی۔ تو ان میں ایک بڑی عمر کا آدمی تھا ابو امیہ مخزومی، اس نے کہا بھائی سارے میری بات سنو، کل صبح ہم سارے جو اس وقت مشاورت میں شریک ہیں، آپس میں کئی دن سے لڑ رہے ہیں، کل صبح ہم سارے یہاں صحن خانہ کعبہ میں جمع ہوں گے اور چپ کر کے خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف دیکھیں گے جو مسجد حرام کے دروازے سے، مسجد حرام کے دروازے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ جو مسجد حرام کے دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا وہ جو کہے گا ہم اس سے فیصلہ کروائیں گے، وہ جو بھی ہوگا ہم اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ بات تو آپ نے بڑی مناسب کی ہے، یہ بالکل انصاف والی بات ہے۔ اگلے دن سارے جمع ہو گئے اور انتظار میں ہیں کہ حرم میں کون سب سے پہلے داخل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روشن چہرے کے ساتھ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ سارے ان کو دیکھ کے کھل اٹھے اور شاداب ہو گئے۔ ھذا محمد الامین رضینا، ھذا محمد الامین رضینا، امانت دار محمد تشریف لے آئے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے آپ تشریف لائے۔ کیا بات ہے، انہوں نے اپنا قضیہ سامنے رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں، اتنا حکمت بھرا فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کون قبائل حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھنے میں شریک ہونا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو سب شریک ہونا چاہتے ہیں۔ ایک چادر منگوائی، اس چادر پہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے حجر اسود کو رکھا اور فرمایا کہ سارے کے سارے سردار وہ اس چادر کے پلوؤں سے پکڑ لیں۔ وہ جتنے بھی قبائل تھے ان سب نے چادر سے جو ہے وہ حجر اسود چادر سمیت اٹھایا اور حجر اسود کی جگہ کے قریب لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ نصب فرما دیا، اور یوں آپ کے ایک فیصلے نے قتل و غارت سے ان کو بچا لیا۔ اور کئی دن سے جس کا وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، مکہ کے حکماء لڑائی پہ اتر رہے تھے، قتل و غارت کی باتیں ہو رہی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ فیصلے نے نہ صرف ان کو قتل و غارت سے بچایا، ان کے دلوں کی قدورتیں بھی دور ہو گئیں۔ اگر کسی ایک قبیلے کا فیصلہ فرما دیتے تو پھر دوسروں کو حضور سے شکوہ ہونا تھا کہ آپ نے ہمیں کیوں شریک نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو شامل فرمایا اور خود اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر فرمایا کہ حجر اسود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہاں نصب ہو گیا اور سب خوشی خوشی اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا۔
جیسے جیسے 40 سال کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوتی جا رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی بڑھتی جا رہی تھی، اور جلوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ وحشت ہو رہی تھی، اور خلوت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رغبت ہو رہی تھی۔ اسی سلسلے میں پھر آپ نے غار حرا میں جانا شروع کیا، اور پھر غار حرا میں حضرت جبرائیل کا نزول ہوا۔ وہ کیسے ہوا اور کیسے آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا